رضا رومی صاحب ایڈریس کریں گے اس پہ کہ ہم کہیں. رضا رومی صاحب, چائنا مصنوعی ذہانت میں بہت آگے جا رہا ہے, موبائل فون انڈسٹری, الیکٹرک کار مارکیٹ سے ہوتے ہوئے سیٹلائٹ سے زمین پر ڈیٹا کی ترسیل, اسٹار لنک سے کئی گنا زیادہ تیز کامیاب تجربہ کر گئے ہیں, اسپیس ایکس کی طرف پہ ری یوزیبل راکٹ پر پہنچ گئے ہیں. کیا کہا جا سکتا ہے کہ چائنا نے اپنے اوپر سے کاپی کا ٹیگ ہٹا لیا ہے؟ جی, چائنا نے بالکل وہ ٹیگ بھی ہٹا لیا ہے, مگر جیسے زیغم خان صاحب کہہ رہے تھے کہ چائنا کی معیشت جو ہے, آپ کو پتا ہے جس تیزی سے وہ پھلی پھولی ہے پچھلے 30-40 سالوں میں, اور اس وقت وہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے امریکہ کے بعد, اور اس کو اوورٹیک کر لے گی, یہی جو ہے پریڈکٹ کیا جا رہا ہے اسی آنے والے دہائی میں. اور اس کے ساتھ ٹیکنالوجی میں جو ان کی ایڈوانسمنٹ ہے, خصوصاً آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ابھی آئی ہے مغربی دنیا کے لیے. ان کو معلوم تھا کہ چین اس کے اوپر کام کر رہا ہے, لیکن جس انداز میں اور جس کاسٹ کے اوپر اور جس مہارت سے انہوں نے یہ کیا ہے, اس سے وہ یقیناً دنگ بھی رہ گئے. اور وہ مارکیٹس تو کریش ہوئی سو ہوئی ایک دن کے لیے, لیکن اس سے بڑی, جیسے زیغم خان صاحب نے کہا کہ ہمیشہ انسانی تاریخ میں جو انوویشن ہوتی ہے یا ایجادات جو ہوتی ہیں, وہ انسانی تاریخ کا جو سمت ہے اس کو بدل دیتی ہے. اب یہی دکھائی دے رہا ہے کہ یہ صدی ہے, یہ اب چین کی صدی دکھائی دیتی ہے, اور رفتہ رفتہ آپ دیکھیں گے کہ مزید بھی ان کی طرف سے انوویشن جو ہے وہ سامنے آئے گی. لیکن ہمارے لیے غور کرنے کی کیا بات ہے, ہمیں اس چیز پہ غور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے اے آئی کے اوپر جو ہے کیوں نہیں کام کیا. ہمیں اس بات پہ سوچنا ہے کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے. یہی ممالک ہے, چین جو ہے 1950 تک اور 1980 تک ایک غریب ملک تھا. کیا وجہ ہوئی کہ چین نے اس قدر شاندار ترقی کی ہے؟ اور اس کی سب سے بڑی وجہ انسانوں میں, انسانی وسائل کو بہتر کرنا, تعلیم میں, سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, ایجوکیشن میں جو انہوں نے انویسٹمنٹس کی ہیں, آج وہ اس کے بینیفٹس ریپ کر رہے ہیں. یہی ہمارے پڑوس ہندوستان میں بھی اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں بھی ٹیکنالوجی اور انوویشن اور سائنس کے معاملے میں وہ کہیں آگے ہم سے, اور ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے 1947 میں. لیکن انویسٹمنٹس جو کی جاتی ہیں تعلیم میں اور انسانوں میں, وہ سب سے اہم ہوتی ہیں, اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے ان کو سب سے کمتر یا سب سے کم ترجیح دی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس میدان میں انتہائی پیچھے رہ گئے ہیں. دنیا میں 5واں بڑا ملک ہے پاکستان آبادی کے اعتبار سے, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جو انوویشن کا حال ہے, پروڈکٹیوٹی کا حال ہے, ہماری لیبر فورس سکل نہیں ہے, حتیٰ کہ ہمارے جو بہترین دوست ہیں سعودی عربیہ اور یو اے ای, جو ہمارے اتنی لاکھوں لیبر کو امپورٹ کرتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ جن کے سکلز بہتر کریں, نہیں تو ہم نہیں اب آنے دیں گے, کیونکہ دنیا بھر میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں صدی چین کی صدی ہے, مگر مجھے آپ کی انٹرسٹنگ بات یہ لگی, ہوتا کیسے ہے پاکستان نے ابھی یہ دیکھنا ہے اپنے ہمسائے چائنا کو دیکھے, ہوتا کیسے ہے, کرتے کیسے. شہزاد صاحب اوپر بات ہو رہی ہے, کنکلوڈ ہوا کہ یہ چین کی صدی ہے, اور یہ کر کیسے لیتے ہیں, یہ تو خیر ابھی ہماری شاید سمجھ سے باہر ہے کیسے ہو گیا. مگر یہ فرمائیے گا کہ چیٹ جی پی ٹی نے کہ سمیت تمام ہی جو ٹیک جائنٹس امریکہ میں بیٹھے ان سب کے لیے خطرے کی گھنٹی بجائی, اور سوشل میڈیا پر بھی بڑی اس پر بحث ہو رہی ہے. پھر مارک زکربرگ ہو, گوگل والے ہوں, سب اس پر ایک سنجیدہ رد عمل دے رہے ہیں. وہ کانشیس ہو گئے ہیں کہ ہم نے جو اتنے سالوں میں اچیو کیا ہے یہ سڈنلی کیسے ہو گیا. کیا واقعی اس نے ڈیپ سیک نے اتنا ٹینشن پیدا کر دیا وہاں ان کے لیے؟ بالکل بے شک کر دی, اور $1 کھرب کا صرف انویڈیا کا 2 دن کا نقصان ہے, یعنی اس کے سٹاکس میں $1 کھرب کا نقصان ہوا. یہ وہ چھوٹا نقصان نہیں ہے, بہت بڑا نقصان ہے. دیکھیے ڈیپ سیک ہے کیا, یہ کرتا کیا ہے, کس طرح مختلف ہے باقی. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے ڈینائی کیا, انویڈیا والے سب سے بڑے ڈیزائن کرنے والے ہیں, چپ ڈیزائنرز ان دی ورلڈ, کمال کے ڈیزائن ہیں اور صرف انہی کے پاس ہوتے ہیں. پھر وہ بنواتے ہیں خاص کمپنیوں سے, اور پھر ان کی ملکیت ہے, پھر وہ دنیا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور یہ امریکہ کی کمپنی ہے. انہوں نے چین کو ڈینائی کر دیا کہ ہم آپ کو یہ چیزیں نہیں دیں گے. چین کے پاس جو اویلیبل تھی ٹیکنالوجی, اس سے انہوں نے پھر رستے بنانے شروع کیے اس مقابلے کے اندر, کہ اگر ہمیں وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں جو امریکہ کے پاس ہیں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے ان اپنی وسائل کے اندر رہتے ہوئے وہ آسان رستے بنائے, جس کے لیے امریکہ بے انتہا ڈیٹا بیس اور بے انتہا انرجی کی استعمال کرتا تھا. یہ 2 بڑے جز ہیں اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے. ڈیٹا بیس بہت ہونا چاہیے, اور یہ کرتا کیا ہے, مشین انٹیلیجنس ہے کیا. مشین انٹیلیجنس یہ ہے کہ ایک مشین جب میرے کالموں کو پڑھے گی بار بار, تو اس کو یہ پتا ہے کہ شہزاد جب لکھتا ہے تو اس جملے کے بعد یا ان حروف کے بعد عام طور پر یہ حروف آتے ہیں,
تو میں 2 حرف لکھوں گا یا 2 لفظ لکھوں گا, وہ آگے 4 لفظ مجھے اور ریکمینڈ کر دے گا کہ تمہارے لیے یہ مناسب رہیں گے لکھنے. یہ ہے مشین لرننگ, یعنی آپ کی سوچ کو, اس تخیل کو وہاں پہ لے جانا جہاں پر کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے وہاں جانا ہے. تو یہ مشین لرننگ ہے. یہ فرق ڈال دیا اس نے, اور سستے میں ڈال دیا. اس نے کہا نہ اتنی انرجی چاہیے, نہ اتنے مشکل کیلکولیشن چاہیے, نہ اس قسم کا ڈیٹا بیس چاہیے. میں آسانی میں تمہیں بتا دوں گا. سب سے بڑی بات, اس پہلے وہ جو امریکہ کا معاملہ تھا, وہ صرف کچھ خاص طاقتور کمپنی کو, کیونکہ ڈیٹا بیس اتنا چاہیے, اتنا انرجی چاہیے, صرف جس کے پاس پیسہ ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. اس نے وہ ماڈل استعمال کیا جو عام آدمی کی پہنچ تک آ گیا. اگر آپ آج ایک نارمل کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں, کسی دفتر میں بیٹھے ہیں, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پھر اس نے اوپن کر دیا اس کو کہ اگر آپ اس کو بہتر کر سکتے ہو تو اپنے طور پہ بہتر کرتے رہو اس میری الگوریتم کو. تو یہ فرق ڈال دیا خواص اور عوام کا. اس نے عوامی طریقہ بنا دیا. تو جب اس قسم کی چیز دنیا میں آ گئی, اور کہتے ہیں کہ پچھلے 1 ہفتے کے اندر یہ جو ڈیپ سیک ہے یہ میکسیمم ڈاؤن لوڈ ہونے والا پروگرام ہے پوری دنیا کے اندر, امریکہ میں بھی. تو جب اس قسم کی پرابلمز آتی ہیں تو پھر وہ جو فرق ہوتا ہے, جو کمپٹیشن ہوتا ہے, وہ ظاہر ہے کہ اس کے حق میں چلا جاتا ہے. اب آگے معاملہ آتا ہے کہ اس کو آگے چل کے اپلائی کیسے کیا جائے گا. کیا یہیں تک رہے گا یا اس سے بہتری کی چیزیں اور مشکل کمپلیکس جو مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے گا. تو ان کمپلیکس مسائل کے لیے شاید ڈیٹا بھی زیادہ چاہیے ہو, شاید امریکہ کا وہ فائدہ آگے چل کے آگے آ جائے. فی الحال آج کے دن کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ اے آئی جو نے یہ عوام کی پہنچ تک پہنچا دیا ڈیپ سیک نے. چین آگے نکل گیا اس لحاظ سے, اور چین اگر اسی طریقے سے سفر کرتا رہا, ڈینائی کیا گیا دیکھیے اس کو کہ تم چپ نہیں لوگے, اس نے جو اویلیبل تھا اس کے اندر, ان وسائل کے اندر. تو اگر پاکستان کو سبق سیکھنا ہے تو یہ نہیں کہ ہم امریکہ کیوں نہیں بن سکتے. ہمارے پاس جو وسائل ہیں, جس طریقے سے ہم پہلے سوال میں بات کر رہے تھے, دماغ کو استعمال کریں, سٹرکچرز کو چینج کریں, اپنے طریقوں کو بدلیں, آپ کو نتائج اچھے ملیں گے. یہ ہے سبق سیکھنے والا. قومیں اس طریقے سے ترقی کرتی ہیں. سبق تو بتا دیا شہزاد صاحب نے. حماد صاحب, چائنا کا فائنینشیل سپر پاور بننے کا پلان تھا, 10 سال سے بھرپور اس پالیسی پر چلیں, پابندیوں کے باوجود بھی کہ ان کی ایکسیس نہ رہی, انہوں نے پھر بھی وہ حاصل کر لیا جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے. ہم اس پورے سلسلے میں کہاں ہیں؟ 2 سپر پاورز تھی, پھر امریکہ سپر پاور بن گیا, اب امریکہ ہٹا تو چائنا موجود ہوگا. پاکستان کہیں نہ کہیں کچھ سمجھنے اور پہنچنے کی طرف سفر شروع کر پائے گا. فی الحال تو ہمارا ان داستانوں میں ذکر نہیں ہے, اور میرا خیال ہے پینسلین سے لے کر آج تک نہیں ہے. یہ ایک لمبا ایک سلسلہ ہے کہ ہم اس سارے کھیل سے ہی باہر ہیں. یعنی میں بطور مسلمان کے یہ بات کر رہا ہوں. ہم فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہیں سر. ہم فائدہ بھی اس طرح نہیں اٹھا سکے, ہم نے تو فائدہ بھی نہیں اٹھایا. بہرحال ہم بات یہ ہو رہی ہے جی کہ ہم بڑے دنوں سے سن رہے تھے کہ دنیا اب یونیپولر نہیں رہے گی, اب پاور سینٹرز ابھریں گے اور ملٹی پولر ورلڈ ہو جائے گی. لیکن یہ ڈیپ سیک کے بعد اب آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں, وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک بائی پولر دنیا میں داخل ہو رہے ہیں. یہ ہمیں نظر آ گیا. میں نے ابھی اتفاق کی بات ہے کہ ہفتہ 10 دن پہلے ایک بلومبرگ کی میں ایک کچھ چیز پڑھ رہا تھا, تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ چین جو ہے وہ تو نقال ہے, موجد نہیں ہے, اور یہ تو ابھی 10 سال پیچھے ہے ان معاملات میں. یہ اے آئی کے جو معاملات ہیں, سیمی کنڈکٹرز ہیں, چپس ہیں, تو اس میں تو ابھی چین بہت پیچھے ہے. انہوں نے کوئی چیز نوعیت کی کچھ عرصہ پہلے لانچ بھی کی تھی جس کو بڑا را کہا گیا, اور لوگوں نے تمسخر بھی اس کا اڑایا تھا. اب کیا انہوں نے چیز بنائی ہے, ایک ٹکر کا بورڈ بنایا انہوں نے. اب دنیا کی ساری اوپینین آ گئی ہے, ماہرین کی رائے آ گئی ہے کہ یہ کوئی ایسی انفیریئر چیز نہیں, یہ بالکل اسی لیگ کی چیز ہے. ابھی اس کی ڈیٹیلز آئیں گی آگے, لیکن یہ اسی لیگ کی چیز ہے جو بہت کم وقت میں, نسبتاً کم وقت میں بنائی گئی ہے, اور چینی نوجوان وہیں کے پڑے ہوئے ہیں چین کے. یہ نہیں ہے کہ یہاں اسٹینفورڈ یا یہاں سے کوئی لڑکا چلا گیا ہارورڈ سے اور وہاں جا کے اس نے ٹیم مرتب کی, کچھ ایسا نہیں ہوا. یہ چین کے ہی لوگ ہیں اور نوجوان لوگ ہیں سارے. وہ خود میرا خیال 85 کی پیدائش آدمی جس کا وہ جو اون کرتا ہے اسے. اچھا, اب یہ لڑائی ہو کیا رہی ہے؟ یہ کوئی کمپنیز کی لڑائی نہیں ہے کہ کس نے بورڈ بنا دیا بہتر اور کیا ہو گیا. یہ کوئی سامسنگ اور ایپل اس طرح کی لڑائی نہیں ہو رہی. یہ لڑائی ہو رہی ہے دنیا کی حکمرانی کی. جیسے نیوکلیئر پاور جو پہلے بن جاتا تھا نا ایک زمانے میں, جو بن گیا تھا وہ سپر پاور بھی بن جاتا ہے. تو یہ اے آئی کا جو استعمال ہے یہ ملٹری انڈسٹری سے لے کر مین استعمال ہوگا ملٹری انڈسٹری میں ہو رہا ہے اس وقت, اور اس سے لے کر جتنے بھی ہمارے دوستوں نے گنوائی ہیں سب انڈسٹریز میں اس کا استعمال ہوگا. یعنی آپ انڈسٹریل اگر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں تو یہی راستہ ہے, اور اگر آپ فوجی طور پر دنیا کا طاقتور ترین ملک بننا چاہتے ہیں تو یہی راستہ ہے. تو لہٰذا راستہ یہیں سے اب جائے گا. حوالہ سے چشمے ابلنے لگے, خطرات اس میں بہت زیادہ ہیں. ایک فکرہ صرف ایڈ کر دوں آخری,
یہ اوپن سورس ہے نا, تو یہ کسٹمائز بھی ہو سکتا ہے, اس میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں, یعنی آلٹر بھی ہو سکتا, ایکسیس آسان ہے اور یہ آلٹر بھی ہو سکتا ہے, اور ڈس انفارمیشن کا ایک طوفان آ سکتا ہے, اور سائبر سیکیورٹی کے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. یہ سب چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ہنٹن صاحب یاد آ گئے, جسے گاڈ فادر کہا جاتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا. انہوں نے جب استعفیٰ دیا تھا گوگل سے تو صاحب کہا تھا کہ یہ آگے کا جو رستہ ہے بہت خطرناک ہے, مل جل کے اس کا فیصلہ کریں. اگر اس طرح ملک آپس میں لڑتے رہے تو اے آئی کی کوئی بھی سمت ہو سکتی ہے. درست ہو گیا جی.